عبر کا علاج ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، کبھی جھک رہے ہو کبھی ماتھا ٹیکا ہوا ہے تو تمہارا اعتقاد بن جائے گا کہ ہم تو غلام ہیں، اور غلامی کا اعتراف کرو گے تو جائے اقتدار چلا جائے گا، جا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، میرے نام پر مال دیا کرو، زکات دیا کرو، یہ علاج ہو گیا حب مال کا۔ اور ورک عمر راکعین، اکیلے بھی نہیں، جا کر عوام میں گل مل جاؤ، وہاں کوئی امیر معمول کا فرق ہی مٹ جائے گا، غریب کا غنی کا فرق مٹے گا، تو آپس میں بار بار 5 وقت جب ملو گے تو محبت پیدا ہوگی، جب محبت ہوگی تو حسد ختم ہو جائے گا۔ تو 3 امراض کا علاج ایک آیت میں جمع کر کے پڑھا۔ واقعی الصلاۃ، علاج حب جا، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، علاج حب مال یعنی عبادت مالیہ۔ نمبر 3، وارکعوا مع الراکعین، التزام رکوع، حسد کا علاج۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تنبیہات علماء بنی اسرائیل اور ان کا شکوہ۔ اور یہ استفہام حیرت و تعجب کے لیے۔ اس آیت میں 2 چیزیں ثابت کی کہ علماء کا 2 وظیفے ہیں، ایک اصلاح نفس، اپنی اصلاح کریں، ایک اصلاح الغیر۔ اور ذمہ داری پوری نہیں ہوگی آپ نے کو سنبھالنے سے، بلکہ پوری امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ اتامرون الناس بالبر، اور یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، لیکن مراد تامرون نہیں ہے، بلکہ تمسون کا تعلق حمزہ استفہام انکاری سے ہوگا، ورنہ تو معنی ہی بگڑ جائیں گے۔ پھر تو یہ تامرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ یعنی تمہیں نیکی کا حکم نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ وہ تو ہمارے منظور ہے۔ اس سے اگلے سے تنسون، کیا تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو؟ یعنی تمہیں اپنے کو بھی تو بھولنا نہیں چاہیے نا۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تفسیر بنی اسرائیل، کیا تم نہیں سمجھتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب چونکہ یہود کو لولی پاک کا چسکا لگا ہوا تھا، پرتعیش زندگی ہاتھ چومنے والے اور سارے انہیں خدام میسر تھے، جوتیاں سیدھی کرنے والے اور نذرانے، بکرے شکرے، یہ ساری چیزیں لا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ یا اللہ اگر ایمان کا اظہار کر دیا تو پھر تو یہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج 2 علاج پیش کیے، نمبر 1 صبر کا، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، امراض روحانی، حب مال و حب جہاں کا علاج، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا أَيَّ الصَّلَاةِ، بے شک وہ نماز، یا مولانا حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبارت محمد میں ڈال لیں الخصلۃ المذکورہ، تاکہ اس میں نماز کے ساتھ صبر بھی آئے، اور یقیناً وہ نماز بڑی گران الا للخاشعین، مگر خوشبو کرنے والا کون ہے؟ خاشعین، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اوصاف منیبین، تشریح خاشعین، ظن بمعنی یہاں یقین کے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ ملاقو ربہم، وہ اپنے رب کا سامنا کرنے والے ہیں، تو انہیں انعام ملے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اس بات بعد الموت
اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر ہمارا حساب ہوگا، فَيُحَاسَبُونَ فَيُجَازِيهِمْ، پھر اللہ ان کو بدلہ بھی دے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ تکرار کی ہے، التکرار للتاکید، التکرار خطاب برائے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انعام کا ایک یہ ہے کہ میں نے تمہیں برتری دی ہے تمام جہان والوں پر، حالانکہ سارے جہان والوں پر کون ہے برتر؟ امت محمدیہ۔ تو ای عالمی زمانے نیچے لکھ لو، فضلتکم علی العالمین، ای عالمی زمانے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دنیا کے اندر اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور اس جرم کے بغیر کے اندر جیل میں چلا جاتا ہے تو امید کی کرن رہتی ہے نمبر ایک، او جی میرا لالا، او جی میرا خان صاحب، چودھری صاحب، وہ اگر میرا ضامن بنے گا، ضمانت پر مجھے رہا کروا دے گا، اور اگر چودھری صاحب کی دال نہیں گلتی تو دوسری امید کی کرن یہ ہوتی ہے کہ جی میں وزیر کو فون کروں گا، وہ فون کھڑکا دے گا اوپر، اس کو جیل کا جو ہوتا ہے کیا ہوتا کہتے ہیں، ہاں تو وہ جان دو، تو وہ سفارش کرے گا، اور اگر یہ بھی دال نہیں گلتی تو تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مار دیا میں رشوت دوں گا، جان چھڑا دوں گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو آخری کرن یہ ہوتی ہے کہ میں ایک برادری والا ہوں، ایک قوم سے تعلق ہے، عوام برادری کا میں ہوں، راجہ برادران سے ہوں، خواتین سے ہوں، چودھریوں سے ہوں، اور میری قوم ایسی تیزی کر کے رکھ دے گی، روڈ بنا کرے گی، احتجاج کرے گی، میری یوں مدد کرے گی تو حکومت پریشر میں آ کر مجھے جس سے اللہ رب العزت نے کس ترتیب چاروں کی ترتیب کر دی، ایک آیت کے اندر اگر دیکھنا قرآن کیا ہوتا ہے، اے لوگوں، او یہودیوں، اگر تم نے نہ مانا تو آپ نے اس جرم کی پالاش کے اندر جہنم کی جیل میں چلے جاؤ گے، اور نہ تمہیں جو کوئی واسطہ کام نہیں آئے گا، واتقوا یوما، یہ ڈرو اس دن سے، ترتیب ما بعد الموت، اور طریقہ نجات نمبر ایک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تم کہتے ہو کہ ہماری ضمانت کوئی کروا دے گا، لیکن اس دن کوئی آدمی کسی دوسرے کے کام برابر بھی شیئا۔ نمبر دو، چلو جی سفارش تو آ جائے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، نبی تشبیہ کاری، اور کسی سے کسی کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر تین، کہ رشوت دے کر جان چھوڑا لوں گا، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے عدل بمانا فدیہ، فدیہ کہتے ہیں جو جان بخشی کے عوض میں دیا جاتا ہے۔ آخری کیا ہے، کیا قبیلے والے لوگ احتجاج کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جانتے نہیں ہو میری قوم، قرآن نے فرمایا پگلے یہ تیری بھول ہے، ولا هم ينصرون، وہاں یہ مجھے مدد نہیں کیے جائیں گے اپنی قوم کی طرف سے۔ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔